أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. سامعین محترم، گزشتہ جو ہم واقعہ پڑھ رہے تھے کہ وہ انسان جو قرآن اور حدیث کو جانتا تھا لیکن اس انسان نے عمل نہیں کیا، شیطان کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انسان سرکش ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، البتہ ضرور ضرور ہم اسے آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتے۔ رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، لیکن یہاں پہ اس کا مفہومی معنی کریں گے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اسے آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتے، اتنے بڑے بڑے اسے مقام و مرتبے اس علم کی وجہ سے عطا کر دیتے۔ بہا کی ضمیر اس علم کی طرف جا رہی ہے۔ وَلَكِنَّهُ، لیکن اس انسان نے جلد بازی کی، اس نے اتاولا پن کیا کہ اخلد الی الارض، زمین کی طرف لپکا، اس کی طرف چمٹا، اس کی طرف مائل ہوا۔ واتبع ہواہ، اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس نے دین اسلام پڑھ لیا تھا، ایک مسئلہ سن لیا تھا، تو پھر وہ اپنے دل کی نہ مانتا، پھر وہ اسی بات کی پیروی کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات تھی، اسی کے اندر ہم اسے اتنی کامیابیاں دیتے، اتنی کہ ساری دنیا اس کے پیچھے لگا دیتے، ساری دنیا اسے اس کے پیچھے لگ جاتی، حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ ایک بلند ترین مرتبہ مقام دے دیتے۔ لیکن اس نے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے، یار مجھے کوئی باتیں نہ سنائے، مجھے کوئی برا بلا نہ کہے، بس میں زندگی ایسے گزار جاؤں، میں مر جاؤں تو کہیں یار یہ بندہ ایسا تھا کہ سب کے ساتھ چلنے والا تھا۔ کوئی یہ بات کہنے والا نہ ہو کہ یہ بندہ ایسا تھا جو قرآن اور حدیث کے اوپر ہمیشہ چلتا تھا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ انسان یار سارے نال چلنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے خواہشات کی پیروی کی، زمین کے ساتھ لپکا، یعنی زمین والوں کو اس نے ترجیح دی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کی کوئی حیثیت نہیں رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے انسان کی مثال کتے کی طرح ہے، اور اس کتے کی طرح ہے کہ ان تحمل علیہ یلہث، کہ اگر آپ اس کی طرف مائل ہوں گے تو پھر بھی وہ آپ کے وہ ہانپے گا، پھر بھی وہ جیب نکال کے ہانپے گا۔ او تترکہ یلہث، اگر آپ اس کو پھر بھی چھوڑیں گے تو پھر بھی وہ ہانپے گا۔ ذالک، یہ اس وجہ، ذالک یہ مثل القوم الذین، ان لوگوں کی مثال ہے،
کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، جو ہماری آیات کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد عمل نہیں کرتے، اپنی بات اپنے دل کی مانتے ہیں۔ فقصص القصص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ قصہ، یہ واقعہ ان لوگوں کو بتا دیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ واقعہ سن کے کوئی نہ کوئی تو ہو جو غور و فکر کرے اور اپنی زندگی کو بنا لے اور رب کی طرف، یعنی مجھ رب کی طرف لوٹ آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا ایک قصہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی زندگی کا منشور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو لوگوں کے ہاں سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ انسان پھر اللہ کے ذمے سے نکل کے لوگوں کے ہاں سپرد ہو جاتا ہے، تو پھر جیسے وہ لوگ چاہتے ہیں کبھی اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں، کبھی عزت دے دیتے ہیں، تو ایسے ہی ایک دن آتا ہے وہ انسان دین سے متنفر ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ کیسا دین ہے، یہ ایسے مسلمان ہیں۔ وہ دین اسلام تو بہت خوبصورت مذہب ہے، اس نے ہماری عزت نفاذ ہر چیز کا اس نے لحاظ رکھا ہے، لیکن تو نے جو چھوڑ دیا تھا، ہم نے جو چھوڑ دیا تھا دین اسلام کو، ہم نے جو لوگوں کی رضا کے لیے سارے کام کیے تھے، تو پھر اب لوگوں سے کس عزت کی توقع کر رہے ہو؟ عزت کی توقع تو اللہ سے کی جاتی ہے، اور تب کی جاتی ہے جب ہم اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ہر وقت، ہمارا ہر لمحہ، خواہ وہ چلنے کا ہو، خواہ وہ پھرنے کا ہو، خواہ وہ بولنے کا ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اچھا، قرآن کے مطابق کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا نبی آپ کو دے وہ لے لو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، سورۃ نساء آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ساری بات ہی ہماری کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نساء کے اندر فرماتے ہیں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، جس نے میرے رسول کا کہنا مانا، اس نے میرا بھی کہنا مانا۔ اب مجھے بتائیں، قرآن کے اوپر خود بخود عمل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں نا، ساری جگہوں پہ، ساری جگہ پہ یہ دعائی تو کر رہے ہیں نا جی، ساری جگہ پہ یہی کام تو کر رہے ہیں نا جی، ساری دنیا تو کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طریقہ بتائیں اس کے اوپر عمل کرو، تو گویا میری ہی آپ نے اطاعت کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔